اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے، اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ قرآن کریم سیکھنے کے کورسز، یہ کلاسز آپ کے سامنے آرگنائز کری گئی ہیں ورک کے دوارا۔ ورک چیریٹیبل آرگنائزیشن، یہ ورک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں کمپیشن ایکٹیویٹیز کرتی ہے، بھلائیوں کے کاموں کو کرتی ہے۔ جہاں خون دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون دیتے ہیں، جہاں کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کھانا کھلاتے ہیں، جہاں بوڑھے لوگوں کو ورد آشرم میں ڈال دیا گیا ہے وہاں ورد آشرم ملنے جاتے ہیں، اپنی خوشیوں کے موقعوں میں ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس آرگنائزیشن کا یہ سارا کام ہے، اور قرآن کریم کا صحیح فہم لوگوں تک عام کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ یہ اور بہت سارے کام ہماری آرگنائزیشن کرتی ہے۔ آپ اس سے جڑنا چاہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا اگر قرآن کریم کا صحیح فہم اور بہترین فہم ایوالڈ آج کی ٹرمنالوجی میں اور آج کے سمے کے حساب سے چاہیے تو آپ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی یا کسی بھی سوشل میڈیا پر ٹائپ کر سکتے ہیں علامہ سید عبداللہ طارق، وہاں آپ کو قرآن کا درس بھی مل جائے گا۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ آج 8واں سبق شروع کریں گے۔ 8ویں سبق کا پہلا حصہ اس والی ویڈیو کے اندر، اور میں آپ کو بتا دوں صرف ہمیں 20 چیپٹرز پڑھنے ہیں۔ آپ کی زندگی کے 10 سال 20 سال نہیں مانگے جا رہے، صرف 20 گھنٹے مانگے جا رہے ہیں 20 چیپٹرز کے۔ اور پھر ایک بار یاد دلانے کے لیے ہمارا کوشش کری جا رہا ہے، کوشش ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہندی میں پروپیگیٹ کریں چیزوں کو، ہم قرآن کو سکھائیں۔ میڈیم سکھانے کا ہندی ہو، انگلش لینگویج میں اردو لینگویج میں بہت کام ہوا ہے، مگر ہندی لینگویج میں یہ کام نہیں ہو پایا ہے۔ تو ہندی لینگویج میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا یہ ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیا بات یاد رکھنا چاہیے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے اپنی نوٹ بک اور کاپی، یعنی کہ نوٹ بک یا کاپی اور پین یہ دونوں نکال لیجئے۔ اور اللہ نے آپ سے کہا ہے الذی علم بالقلم، اگر واقعی میں اللہ کی بات پر وشواس رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے سکھانے کا اس پہ بھی یقین رکھنا پڑے گا، ورنہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ خالی یہ زبان سے کہہ دینا کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ کتاب جس رولز کو کہہ رہی ہے اس رولز کو فالو نہیں کرتے آپ ایمان نہیں لاتے۔ فار ایگزامپل ہم ٹریفک رولز فالو کرتے ہیں، منہ سے کہہ دیا، اب ریڈ لائٹ ہو رہی ہے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو بتائیے کیا ریڈ لائٹ کو آپ نے فالو کرا یا آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کرا؟ نہیں نا۔ زبان سے کہنا کچھ نہیں ہوتا ہے، زبان سے کہنا اور آپ کے ایکشن سپورٹ کریں اس بات کو۔ آپ یہ زبان سے کہیں یس آئی فالو ٹریفک رولز، اور جب روڈ کے اوپر ہوں اور جو ٹریفک سگنلز سمبلز ہیں ان کو فالو کریں، ٹریفک رولز کو فالو کر کے دکھائیں پریکٹیکلی، دین یو کین سے، دین تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلیو کرتے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ جیسے قرآن کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں میں سیکھنا تو چاہتا ہوں، نہ کاپی لوں گا نہ پین لوں گا اور میں لیٹ لیٹ کے پڑھوں گا اور پریکٹس بھی نہیں کروں گا آپ کے ساتھ میں، تو یہ سب جھوٹ بات ہے۔ پھر آج چیپٹر 8 کا پہلا پارٹ پڑھیں گے۔ دیکھیے چیپٹر 8 کا پہلا اور دوسرا پارٹ کمپلیٹ ہوتے آپ 93 نیو ورڈ سیکھیں گے۔ کتنے؟ صرف 93۔ مگر یہ قرآن میں کتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 27,536 ٹائم، اتنے ہزار بار۔ قرآن میں کل الفاظ ہیں 78,000، اور یہ سبق کل 8 گھنٹے لگانے کے بعد آپ 27,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز التحیات، جس کا میننگ تو 99.9% لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، اور جنہیں پتا ہوتا ہے انہیں غلط پتا ہوتا ہے۔ اس کا التحیات دیکھیں گے ہم۔ اس سے پہلے ہی بتا دیں پیچھے ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پیچھے کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی آذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور الصلاۃ خیر من النوم، قد قامت الصلاۃ۔ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ریکال کر لیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے وضو کی دعا پڑھی تھی، یا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر ہم نے رکوع کے اندر کیا پڑھتے ہیں ہم نے وہ پڑھا تھا، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں یہ پڑھا تھا۔ پھر ایک اور دعا پڑھی تھی، یہ ایک اور دعا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ، کیا زبردست دعا تھی۔ کہ کس کیفیت کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، اور پھر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کی طرف سے ریپلائی آ گیا، سن لیا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر تعریف شروع کر دی۔ کیسی تعریف؟ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بھر کر آسمانوں کو اور بھر کر زمین کو، اور جو کچھ ان کے بیچ میں، اتنی تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی، آسمانوں کو بھر دو اتنی تعریف کرتا ہوں، زمین کو بھر دو اتنی تعریف کرتا ہوں، اور ان کے بیچ کی جو جگہیں ہیں ان کو بھی بھر دو اتنی تعریف کرتا ہوں میں اپنے اللہ کی۔ وہ ہے اس لائق تو اس کی تعریف کری جائے۔ بہرحال ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے، پھر سجدے کے اندر پڑھتے تھے ہم سبحان ربی الاعلی۔ اب شروع کرتے ہیں التحیات۔ التحیات اس کو بولتے ہیں، اس کا نام ہے تشہد، ٹھیک ہے۔ میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو، ایک ایک لفظ سنیے سمجھیے۔
یہ جب ہم دوسری رکعت میں پہنچ جاتے ہیں تب بیٹھتے سمے دوسرے سجدے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. 99% لوگ اس کا ترجمہ جانتے نہیں ہیں, اور جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں. چیک کر لیجیے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ لفظ لکھا ہے التحیات, اس میں بڑی ہے, یہ روٹ ہے اس کا حی, ہا یا, ہا یا. عربی میں اس کا میننگ ہوتا ہے لائف, جیون. کیا؟ جیون, لائف, زندگی. التحیات مطلب سبھی زندگی دینے والی, جو بھی لائف سے, جیون سے, ایوولوشن سے ریلیٹڈ چیزیں, زندگی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں, وہ ساری کی ساری کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ. یہ مطلب ہے اس بات کا. سوچیے آپ, سوچیے گا, بعد میں بھی اسے سمجھ لیتے ہیں. التحیات سبھی زندگی دینے والی کیپیسٹیز, صلاحیتیں, کیپیبلٹیز کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں, تحیہ سنگلر اور اس کی جمع تحیات, لائف سے بنا ہے. زندہ زندگی دینے والی اللہ ہی تو ہے جو موت سے زندگی دیتا ہے, ہمیں زندگی دیے. والصلوات, وا کا مطلب اور, وا کا مطلب اور یہ دیکھیے صلات بخشش اور رحمت, اور صلوات ہو جائے گا اس کا پلورل جمع. سبھی بخششیں اور رحمتیں یہ بھی کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. دیکھیے عربی میں ایک اسٹائل ہے, یہ لکھنے کا, سمجھ لیجیے. ہمیں التحیات کو بھی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, صلوات کو بھی کہنا ہے اللہ کی طرف سے, اور طیبات کو بھی کہنا ہے اللہ کی طرف سے. تو عربی لینگویج میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ التحیات کے بعد بھی اللہ لکھ دیا, وہ صلوات کے بعد بھی اللہ لکھ دیا, اور طیبات والے کے بعد بھی اللہ لکھ دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی لینگویج میں ہوتا ہے پہلے والے کے بعد لکھ دیا اللہ, اور پھر واہ 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 کر کے چھوڑ دیا. جب تک یہ واہ لگاتے چلے جائیں گے یہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی کہ یہ صلوات بھی اللہ اور وہ طیبات کے بعد بھی اللہ. بہرحال یہ گرامر کے ہائی فائی رول ہے, ہم ان کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم تو اس کا میننگ سمجھیں گے, تاکہ اب اگلی نماز جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, مغرب کی, عشاء کی یا فجر کی, اس نماز میں میرا دھیان نہیں بھٹکے. بتائیے آپ مجھے, کوئی ہے ایسا آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے پچھلی نماز پڑھی ہے, اس پوری نماز میں میرا دھیان اللہ کی طرف تھا, بالکل بھی نہیں بھٹکا. اور نماز کے اندر ہونے یہ چاہیے تھا کہ دھیان کہیں اور نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے, نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, دیکھنے والے موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا دھیان اتنا گہرا کھو جاتا ہے کہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے اس میں سے. کیوں؟ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے. ہم نماز میں کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس لیے کبھی امریکہ گھومنے چلے جاتے ہیں, کبھی بریلی گھومنے چلے جاتے ہیں, کبھی نانی کے گھر, کبھی دادا کے گھر, کبھی خالہ کے گھر, کبھی کہاں کبھی کہاں, اب کا کبھی تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں نمازوں کے اندر. تو یہ کورس قرآن کے الفاظ تو سکھائے گا ہی سکھائے گا آپ کو. آپ کی نماز ویسی بنوائے گا جیسی ہونی چاہیے تھی. الصلاۃ معراج المومنین, صلاۃ ایمان والوں کی معراج ہے. ایمان والوں کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے جب صلاۃ پڑھتے ہیں. تو آپ کی تو نہیں ہو رہی, تو آپ ایمان والے نہیں ہیں کیا؟ چیک کیجیے. تو التحیات للہ, سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. والصلوات, اور سبھی بخششیں اور سبھی رحمتیں کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف. السلام علیکم پیارے بچوں, اگر آپ قرآن TPI کلاس کے اندر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ موجود ہے. آپ وہاں سے قرآن حکیم کو سمجھ کر قرآن حکیم کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ جلد سے جلد علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق یہ چینل کا نام ہے, اور آپ کے علم اور حکمت میں بھی اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا عمل بھی بڑھے گا. جزاک اللہ خیر. وہ طیبات, یہ دیکھیے طیب, یہ تو ہم جانتے ہیں طیب, پہلا کلمہ طیب بولتے ہیں نا, طیب, طیب کا مطلب پاک. تو طیبات ساری پاکیزگیاں وہ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ. یعنی کہ زندگی دینے کی صلاحیتیں جتنی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے. تمام بخششیں, معاف کرنا اور رحمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور تمام پاکیزگیاں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. التحیات پڑھتے ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے رکیے اور سوچیے, یہ اللہ, یہ دل مردہ ہو چکا ہے, ساری زندگی والی صلاحیتیں تو آپ کی طرف سے ہیں. میرا دل زندہ کر دے تو, میرے ماں باپ, میرے بھائی بہن, میرے گھر والوں کا, میرے دوستوں کا, میرے پڑوسیوں کا, میرے ملک والوں کا, اس پوری دنیا کے لوگوں کا دل زندہ کر دے. تو ہی تو دیتا ہے زندگی. بخش, یا اللہ بہت گناہ کر دیے ہیں, بہت گڑبڑ کر رکھی ہے, معاف کر دینا. تو ہی تو کرنے والا ہے, تیرے علاوہ کون کرے گا؟ اور اگر تو معاف کرے گا تو تیرا ہاتھ کون پکڑ لے گا؟ پاکیزگیاں, یا اللہ زبان سے تو بڑی اچھی باتیں کرتا رہتا ہوں مگر بڑی گندگی پھیلی ہوئی ہے, یا اللہ مجھے پاک کر دیجیے نا. آپ ہی تو ہیں پاک کرنے والے, آپ نے اب تک کتنے انسانوں کو پاک کر دیا, مجھے بھی کر دیجیے. اس احساس کے ساتھ نماز کے اندر پڑھے نا. چلیے اب میرے ساتھ ترجمہ کیجیے. التحیات, یس, سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں.
للہ اللہ کے لیے ہیں، التحیات للہ سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، مطلب اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اس کے لیے تو سب چیزیں یوز لیس ہے نا. والصلوات اور سبھی بخششیں اور رحمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ ہی کی طرف سے ہیں. والطیبات اور سبھی پاکیزگیاں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ کی طرف سے. اب اگلی اتحیات جب پڑھیں اب نماز میں تو تھوڑا فیل کر کے پڑھیے گا، اچھا لگے گا. اور جو شروع سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سارے سبق پڑھے ہیں تو اب تو ان سے پوری سورہ فاتحہ، اذان، وضو، رکوع، سجود یہ سب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. ان کا نماز میں دل لگ رہا ہوگا 100%. لکھیے نیچے کمنٹس میں دل لگتا ہے نہیں نماز میں. نہیں لگتا ہے تو پرابلم ہے، پھر سولوشن ڈھونڈیے نا. اتنی محنت کر رہے ہیں، ہر روز 1 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں نماز میں اور دل نہیں لگ رہا، وہ نماز قبول نہیں ہو رہی. السلام علیکہ، یہ السلام مطلب سلام ہو، السلام سلام ہو. علیکہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب علیہ اس پر، علیہ منصب پر، علیکہ آپ پر، تو سلام ہو آپ پر. ایوہا دیکھیے یہ ورڈ امپورٹنٹ ورڈ ہے قرآن کے اندر، کہیں پر بھی یا آ جائے کتنی جگہ آتا ہے؟ یا ایھا المدثر. آپ سوچیے کہاں کہاں پہ یا آتا ہے، پھر ڈسکس کریں گے. جی سوچ لیا ہوگا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل آتا ہے یا ایوہا اور یا ایوہا. قل یا ایھا الکافرون، یا ایوہا، تو یہ سارے لفظ کا سیم میننگ ہے. خالی یا آ جائے تو بھی ہے اے بلانے کے لیے. ایوہا کا بھی اے، یا ایوہا کا بھی اے، تو یہاں پہ ایوہا اے النبی نبی. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. نبی پر کیوں سلام بھیجیں؟ نبی نے کیا کیا نہیں کیا ہے ہمارے لیے اور کیا کیا نہیں دیا ہے ہمیں. چلیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں قرآن دیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، آگے ہیں واہ رحمت اللہ. واہ کا مطلب اور، رحمت اللہ. دیکھیے رحمت اللہ مطلب اللہ کی رحمت، و رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت. و برکاتہ، واہ کا مطلب اور، برکاتہ مطلب برکت اور برکتیں. برکہ کا مطلب ایک برکت، برکاتہ مطلب بہت ساری برکت، ہوں اس کی، و برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. ایک بات دعا کر رہے ہیں ہم نبی کے لیے، السلام علیکہ اللہ سے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر، تو پیچھے سے چلا رہا ہے. و برکاتہ اور برکتیں ہوں کس پر؟ نبی پر، اس کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور آگے اس کے بعد السلام سلام ہو، السلام سلام ہو. دوبارہ ورڈ آگے علینا ہم پر، یہ بھی پڑھا ہے ہم نے. علیہ اس پر، علیہ منصب پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. سلام ہو ہم پر، سلام علینا. واہ کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر. دیکھیے اللہ کا مطلب پر کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کی مثال ہے السلام علیکم، سلام کی ہو آپ پر، تو وہ اعلیٰ اور پر عباد اللہ، اللہ کے بندے. دیکھیے عبداللہ اللہ کے بندے، عباد اللہ پلورل اللہ کے بہت سارے بندے. ٹھیک ہے. عابد ایک عبادت کرنے والا اور عابدون عابدین بہت سارے عبادت کرنے والے. عابد ایک عبادت کرنے والا اور عابدون عابدین بہت سارے عبادت کرنے والے. تو واہ کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر. واہ کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر. تو سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر. کیسے بندوں پر؟ صالحین، یہ صالح نیک، صالحون صالحین، بیلنس عمل کرنے والے، سنتولت عمل کرنے والے. صحیح معنی میں صالح کا مطلب ہے سنتولت عمل کرنے والا، وہ ہم کہہ دیتے ہیں نیک. تو صالحین بیلنس عمل کرنے والا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. پھر یہ سب پرانا ہے پڑھا ہوا ہمارا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کی. دیکھیے ان اور انا دونوں کا مطلب ہوتا ہے کی. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کی، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
सब पढ़ा हुआ है हमारा पूरा। अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। तो ये सब हो गया, हमारा तैयार कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा से, अत्तहियातु तमाम जिंदगी देने वाली सलाहियत, पढ़िए मेरे साथ, अत्तहियातु तमाम जिंदगी देने वाली सलाहियतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु तमाम बख्शिशें और रहमतें अल्लाह ही के लिए हैं, वत्तय्यिबातु तमाम पाकीज़गियां अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबी ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हो उसकी। अस्सलामु सलाम हो, अलैना हम पर, व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन और अल्लाह के बंदों पर, साले जो बहुत सारे नेक बंदों पर। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन की, ला इलाहा नहीं कोई इलाह, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना की, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 8 चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन पूरा हुआ। अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम सीखने के सफ़र के साथ जारी और सारी रखे। इंशाअल्लाह इस सबक का दूसरा हिस्सा आएगा, वो देखिएगा, उसके अंदर ग्रामर पोर्शन होगी और एक्सरसाइज होगी। अल्लाह ताला से दुआ है मैं अल्लाह ताला कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना जो है हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है दोनों जगह खसारा ही खसारा है। जबकि मैं ख़ुद भी एक मामूली मौलवी हूँ, लेकिन हमें उतना इल्म नहीं था, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इल्म आया वो अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के वीडियो से आया। लिहाजा मैं तमामी हजरात से, ख़ास तौर से बच्चों से, नौजवानों से, स्टूडेंट से और बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए कुरान की तरफ राग़िब हो जाए, अल्लाह की किताब की तरफ राग़िब हो जाए, और इस मौके को हाथ से न जाने दें, वरना मेरे मोहतरम ये बहुत खसारे का सौदा होगा कि हम अगर अल्लामा की वीडियो को न देखें। लिहाजा आप तमामी हज़रात से फिर मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आसान फ़हम कुरान की एक और नशिस्त में आप सभी का इस्तकबाल है। ये हम सबक नंबर 8 में का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, चैप्टर 8 का पार्ट 2। इसके अंदर चैप्टर 8 की ग्रामर देखेंगे इंशाल्लाह, कुछ हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे, कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ग्रामर में हम ये इसमें इशारा सीखेंगे आज बस, और कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ये हमें पता चल गया है हमें कि हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं अरबी भाषा में वो 3 कैटेगरी के हैं। या तो वो इस्म होगा, जो भी शब्द हैं, या तो वो इस्म होगा जो हमने पढ़ा है अभी तक, और या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। अभी तक हमने फ़ैल पढ़े नहीं है, इस्म हमने पढ़े हैं। मुस्लिम, मोमिन, काफिर, आबिद, शाकिर, ये सब क्या है? इस्म। इनकी कुछ पहचानें भी होती हैं। इन पर आमतौर पे 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश लगे हुए मिलेंगे, अलिफ ते लगी, आखिर में गोल ते लगी हुई होगी और अलिफ ते लगा हुआ होगा। ये इनकी अलामात भी हैं, आप देखेंगे ना, तो इनमें ये अलामात हैं कि 2 ज़बर 2 ज़ेर, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, अलिफ ते, वाव नून या ये नून, ये सब इन पर लगा हुआ होता है। फ़ैल अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं करा है। हर्फ वो शब्द होते हैं जो इस्म को और फ़ेल को जोड़ते हैं और मतलब देते हैं। हमने हर्फ बहुत सारे पढ़ लिए। हमने ला पढ़ा, मिन पढ़ा, अन पढ़ा, बी पढ़ा, फ़ी पढ़ा, अला पढ़ा, इला पढ़ा, इंदा पढ़ा, ये सब हमने पढ़ लिया। इसके साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत बार आए, 20,000 बार आए कुरान में हमने पढ़े। आज कुछ देखते हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई कहीं पे तो इसका मतलब ये हो गया, कहीं पे उसका मतलब वो हो गया, तो आप कोई भी मतलब ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए हर्फ जर, अब हर्फ जो हमने पढ़े हैं हर्फ, इनमें भी कुछ हर्फ होते हैं हर्फ जर, कुछ हर्फ जर नहीं होते हैं। तो हर्फ जर की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, हर्फ जर का तब देखिए 2 चीज़ें चल रही हैं। एक अरबिक लैंग्वेज है, इससे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू में,
یعنی کہ ایک لینگویج عربی لینگویج ہو گئی, ایک لینگویج ہو گئی اردو لینگویج. اب ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں میسج ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر لینگویج کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اپنی خاصیتیں, یا یہ کہہ لیجیے ہر لینگویج کی اپنا ایک طریقہ کار ہے چیزوں کا. اس ساتھ میں انگلش کو بھی لے لیجیے اور اچھا سمجھ میں آئے گا. ہم عربی سے اردو یا عربی سے انگلش یا عربی سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. پہلے مثال سے دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہے آمنتو باللہ, یہاں پہ عرف یہ بی ہو گیا, مطلب میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے, عربی کے اندر اس کا مطلب آیا پر. ذرا دیکھیے میں نے اس کو ٹرانسلیشن کر دیا, ہندی میں لکھ دیا میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک, مگر میں نے اسی کا جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تو لکھا ہے آئی بلیو ان اللہ. یہ جو لکھوں گا میں آئی بلیو آن اللہ تھوڑی لکھوں گا. تو کیا اس سے مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ بی کا مطلب ان بھی ہو گیا اور بی کا مطلب پر بھی ہو گیا اور پر کا مطلب ان بھی ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. سمجھیے طریقہ کیا ہے. حرف جر کا ترجمہ جو فعل کے ساتھ آئے اصل زبان اور ترجمے کی زبان پر منحصر ہوتا ہے. تو جو بھی حرف جر کا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے آگے پیچھے کون سے لفظ آ رہے ہیں وہ کس فعل کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو حرف جر کا اصل زبان اور ترجمے کی زبان پر منحصر ہوتا ہے. اس کے لیے ہر زبان کا اپنا قاعدہ ہوتا ہے. مثلا نہیں دیکھیے, تو پہلا رول تو ہی دیکھ لیجیے. یہ رول نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کوئی ایشو بات نہیں ہے, پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر. دوسرا دیکھیے, اب یہ لکھا ہے یدخلون فی دین اللہ, داخل ہو رہے ہیں, وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. فی یہاں پہ حرف جر ہو گیا فی. اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو ہندی میں تو لکھ دیں گے فی کا مطلب آ جائے گا میں. یس, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. مگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو دیکھیے اینٹرنگ دا ریلیجن آف اللہ, اس کے اندر کہیں پر بھی ان ٹرانسلیشن نہیں آیا. سی کا مطلب میں ہوتا ہے نا اندر, اینٹرنگ ان دا ریلیجن آف اللہ تھوڑی لکھتے ہیں. اینٹرنگ شب کے اندر خود ہی ان کا مطلب آ گیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ عربی لینگویج کے اندر تو حرف جر لگا ہوا ہوگا, مگر جس لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس لینگویج میں حرف جر نہیں ہوگا. ادھر دیکھیے اغفر لی, اغفر معاف کر, لی میرے لیے ہے مجھے, یہ حرف جر آ گیا. ادھر دیکھیے فارگیو می, فارگیو ان می نہیں کرا, فارگیو فار می نہیں کرا, فارگیو می. تو انگلش کے اندر جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یہاں سے یہاں, تو عربی میں تو حرف جر ہے گا اور انگلش کے اندر حرف جر نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیے کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں بڑھانا پڑتا ہے. یہاں دیکھیے وا ارحمنی, اور رحم کر مجھ پر, تو اس کے اندر حرف جر ہے گا. کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے اس کے اندر. اب ذرا دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن کروں گا میں, اور مجھ پر رحم فرما. دیکھیے یہاں پر کے لیے ہے ہی نہیں اللہ, ورحم علانی, ایسا تو نہیں ہے. تو اس زبان کے اندر عربی بھاشا کے اندر تو حرف جر نہیں ہے اس کا, مگر اس کا جب ٹرانسلیشن کرنا پڑ رہا ہے جس بھاشا میں, ہندی میں, تو وہاں پہ ہمیں پر لگانا پڑ رہا ہے. دیکھیے استغفر اللہ, کوئی بھی حرف جر نہیں ہے اس میں, مگر جب اسے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں دوسری, میں مغفرت مانگتا ہوں اللہ سے, تو لگانا پڑا ہے نا سے ہندی کے اندر. عربی میں ہے ہی نہیں سے, دکھ رہا ہے استغفر من اللہ, کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک رول ہے. تو پہلے یہ 3 رول پڑھیں, ان کو ریوائز کرتے ہیں. پہلی بات, جو حرف جر ہے اس کا میننگ اپنی ٹرانسلیٹ کرنے والی بھاشا میں بدلتا چلا جاتا ہے. عربی میں اس کا مطلب کچھ اور, ہندی میں کچھ اور یہ انگلش میں کچھ اور, کیونکہ جو حرف جر ہے اس کا میننگ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آنے والے, آگے پیچھے آنے والے ورب کے اوپر, فعل کے اوپر. یہاں پہ بی کا مطلب اس کی وجہ سے, یہاں پہ پر کا مطلب اس کی وجہ سے, یہاں پہ ان کا مطلب اس کی وجہ سے. دوسری بات, کبھی حرف جر عربی بھاشا میں تو ہوتا ہے مگر اس بھاشا میں نہیں ہوتا جس بھاشا میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا, کبھی حرف جر عربی بھاشا میں نہیں ہوتا ہے, اس بھاشا میں ہوتا ہے جس بھاشا میں ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں میننگ کو پورا کرنے کے لیے. اور اگلا رول یہ دیکھیے, یہاں لکھا ہے صلی, رحمت بھیج, لی ربک. جب صلی کے ساتھ جب لی آ جائے گا اور صلی کے بعد جب الا آ جائے گا, جب صلی کے بعد لی آئے گا نا, صلی کے بعد جب لی آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, اور صلی کے بعد جب الا آئے گا تو, صلی کے بعد جب لی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے, اور صلی کے بعد جب الا آئے گا تو ہوگا رحمت بھیج. تو یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لفظ کے بعد میں حرف جر بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہے صلی لی ربک, نماز پڑھ اپنے رب کے لیے, صلی لی, اور صلی کے بعد اگر الا آ رہا ہے صلی علی محمد, تو درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, سلام بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک اور رول تھا. یہ سارے رول پورے ہو گئے ہمارے. اور ایک اور بات دیکھیے, جب بھی حرف جر جب اسم کے ساتھ آئے تو اسم پر 2 زیر لگتے ہیں. دیکھیے یہ کتاب ہے, اس پہ لگ گیا کتابن, کیوں؟ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے فی, اور فی کیا ہے؟ حرف جر ہے.
فی کتابن آئے گا, فی کتابن نہیں آئے گا, فی کتابن نہیں آ رہا. اور دیکھیے الہ آ گیا ہے, اس وجہ سے بیتن, تے دو زیر تن ہو گیا. بیت تو اسم کے اوپر دو زیر لگ جاتی. ایک پہلا رول. دوسرا رول سمجھیے, اور اگر اسم کے ساتھ الف لام لگا ہوا, ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں, الف لام لگا ہوا ہو تو ایک زیر لگتا ہے. دیکھیے فی کتابن تھا, مگر اگر کتاب سے پہلے الف لام لگ گیا تو یہ کتاب ہی رہ جائے گا. فی کتابی. من الشیطانین نہیں ہے, من الشیطانی ہو گیا کیونکہ یہ الف لام لگ گیا. اگر الف لام نہیں لگا ہوتا تو من شیطانین ہو جاتا. پھر یہ دیکھیے الی البیتی, الی البیتی, بیتن ہوتا اگر یہ نہ لگا ہوتا الف لام. اچھا اب بولے سر یہ تو بھائی ٹپیکل باتیں بتائیں. کوئی ٹپیکل بات نہیں ہے. کس حرف کا کیا ترجمہ ہے وہ قرآن کے اندر ہوا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کون سا حرف جر کہاں رکھنا ہے, اس نے رکھ دیا ہے. ہمارا تو کام کیا ہے, صرف سیکھنا اور سیکھنے کی محنت میں لگ جانا. آج کے سبق میں ہم نئی چیزیں سیکھیں گے, اس میں اشارہ. چلیے دیکھیے کوئی چیز یہاں پر رکھی ہوئی ہے پاس میں, تو اس سے ہم یہ تو کہیں گے نا, یہ میرا پین اگر پاس میں رکھا ہو ایسے کر کے, اور اگر بہت سارے رکھے ہوں, یہ ایک موبائل رکھا ہو میرے سامنے تو کہوں گا یہ میرا موبائل. بہت سارے موبائل رکھے ہوں 4 5 6 میری ٹیبل پہ تو میں کہوں گا یہ سارے میرے موبائل. یہ سب. اور وہ کہیں دور رکھا ہو تو یہ وہ والا نہیں, وہ کہیں بہت دور, تو وہ سارے بہت دور کہیں رکھے ہو میرے موبائل, تو ایسے اشارہ کریں. تو ایسے ہی یہاں کریں گے ہم. پاس میں اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس کے لیے اشارہ ہوگا ہاذا. پڑھیں گے میرے ساتھ, ہاذا یہ, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. السلام علیکم بچوں. اگر آپ قرآن کی پے کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے یوٹیوب چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں. ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. ایک بار اور انگلی دیکھیے آپ, اور سیدھے ہاتھ سے کر رہا ہوں تو مذکر کی بات چل رہی ہے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. اور دیکھیے دور کے لیے ذالک وہ, اولئک وہ سب. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. دوبارہ پڑھیں گے. ہاذا یہ, پریکٹس نہیں کریں گے یاد نہیں رہے گا, بھول جائیں گے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. اب صرف عربی پڑھیں گے. ہاذا ہاؤلائی, ذالک اولئک. اب یہ دیکھیے میں نے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرا ہاذا, یہ آدمیوں کے لیے. ہذیہ دیکھیے, ہذیہ وہ ایک اور کوئی مؤنث چیز ہے, کوئی فیمینن جینڈر والی چیز ہے تو ہذیہ الٹے ہاتھ سے, اور ذالکہ کا مؤنث تلکا. تلکا بایاں ہاتھ, تلکا وہ دور کوئی اگر مؤنث چیز ہے. اگر ہم ٹیبل پوری کر لیں, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکہ وہ, اولئک وہ سب, ہذیہ یہ اور تلکا وہ. یہ ٹیبل کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیے ہذیہ کراستن, یہ نوٹ بک ہے, نوٹ بک فیمیل ہے اس لیے ہذیہ آ گیا. پاس میں کہیں رکھی ہوئی ہے نا ہذیہ, یہ نوٹ بک. تلکا مدرستن, مدرسہ مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا آ گیا, وہ ایک مدرسہ ہے. آسان تھا. اب اس سے متعلق ایکسرسائز کر لیتے ہیں جلدی سے. دیکھیے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا, پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے یہ ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک اور ہذیہ, ان کو لکھیں گے, لکھنا پڑے گا. آپ جس ایپ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فائلس میں جائیں گے, مل جائیں گے سلیکٹڈ نوٹس, یا اس ایپ پہ کانٹیکٹ نمبر پہ ہیلپ لائن پہ بات کریے گا, سارے نوٹس بھی مل جائیں گے آپ کو. دوسرا, اب واہ کا مطلب ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے, واہ کا مطلب ہے اور, تو وہذا وہذا وہؤلائی وذالک واولئک وہذیہ, ایسے ہی یہاں پہ لگا دیا فا. اب فا ایڈ کر کے پڑھ رہے ہیں, فہذا فہؤلائی فذالک فاولئک اور فہذیہ. لکھنا تو پڑے گا
قرآن نے کہا ہے الذی علم بالقلم، لکھنا پڑے گا. آئی پریکٹس آئی لرن. آئیے پریکٹس کرتے ہیں. جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے. یہ عربی ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا ہے فا اولئک مع المؤمنین. ایک ورڈ ہو گیا فا، ایک ہو گیا اولئک، ایک ہو گیا مع اور ایک ہو گیا مومنین. فا کا مطلب ہو گیا پس، یہ پاس لکھا ہوا ہے، پس ہے پس. اولئک ہذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. تو وہ سب، پس وہ سب. دیکھیے پس وہ سب. ماں کا مطلب مثال سے یاد کریے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ آپ صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. مع کا مطلب ہو گیا ساتھ، تو مع المؤمنین مومنین کے ساتھ. فاولئک مع المؤمنین، پس وہ سب مومنین کے ساتھ ہیں. اگلا ہے ہؤلاء لضالون. ایک ورڈ یہ ہو گیا اس میں ہؤلاء اور لضالون. تو ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، یہ سب دیکھیے یہ سب، اور لا لازماً ضروری، سرٹینلی یقیناً، اور ضالون ضالین گمراہ ہوئے، گمراہ ہیں. تو یہ سب یقیناً گمراہ ہیں. آگے دیکھیں ھذا من عند اللہ. ھذا کا مطلب یہ، تو یہ. من کا مطلب سے، عند اللہ، اندہ کم ریال، اندہ کا کتنے ریال تمہارے پاس ہیں. اندہ کا مطلب کہ طرف، تو عند اللہ اللہ کی طرف. ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ھذا یہ، عند اللہ اللہ کی طرف. دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ھذا سوری، جی. تو ھذا یہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ. اگلا ہے واولئک، واولئک ہم. وا کا مطلب اور. ھذا ہؤلاء ذالک، اولئک وہ سب، اور ہم وہ، وہی سب، اور وہ سب. دیکھیے اور وہی سب، سرٹینٹی کے لیے، بہت زیادہ جوش کے لیے، بہت زیادہ ایگزیکٹ کرنے کے لیے. ذالک الکتاب. تو ھذا ہؤلاء ذالک، ھذا ہؤلاء ذالک وہ کتاب. دیکھیے آپ ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھیں گے اپنے گھروں میں جو رکھے ہوئے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ کتاب، ترجمہ کر رکھا ہے یہ کتاب، اور ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب. دیکھیے گا کیا گڑبڑ ہے. اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ یوٹیوب پہ جائیے اور علامہ سید عبداللہ طارق ڈالیے گا. علامہ سید عبداللہ طارق ڈالیے اور سورہ بقرہ، یہ ڈالنے کے بعد سورہ بقرہ ڈالیے. سورہ بقرہ فرسٹ، بس سورہ بقرہ اس کا پہلا جو درس ہے حروف مقطعات کے اوپر ہی، الف لام میم. کیا مطلب ہے ذالک الکتاب کا؟ یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کتنا سیکھا ہے آپ نے. ذالک الکتاب وہ کتاب، ھذا ذالک کا مطلب وہ کتاب، یہ کتاب نہیں وہ کتاب. اگلا یہاں لکھا ہوا ہے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائی. یہ اردو میں، ہندی میں اردو میں لکھا ہوا ہے، عربی بنانی ہے. یہ قرآن ہے، یہ کہ نہیں ھذا. تو دیکھیے ھذا القرآن. وہ سب مسلمان ہیں. وہ سب کون؟ اب وہ سب دو طریقے سے ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا ہم المسلمون، ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہاں بات چل رہی ہے دور والوں کے، ھذا ہؤلاء ذالک اولئک المسلمون. یہ کوئی کہے گا ہم المسلمون تو بھی ٹھیک ہے، مگر ہم یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں ھذا ہؤلاء، اس عورت کی طرف سے. سے کے لیے من، اور اس عورت کی طرف سے ھذہ. یہ ایمانداری سے ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اس عورت کی طرف سے. یہ ہے اس عورت کی طرف سے، اس نہیں، یہ اس عورت کی طرف سے. من ھذہ، اس عورت کی طرف سے، یہ پاس والی ٹھیک کر لیجیے، اس عورت کی طرف سے. اگلا آیا وہ نیک ہے، وہ دور والا، ذالک صالح، وہ سب مومن ہیں. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہم المؤمنون، اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ھذا ہؤلاء ذالک اولئک المؤمنون. اچھا یہ سب ہے، تو یہ سب ہے تو ہو جائے گا
हाउलाइल मोमिन। ठीक है, ये सबक हमारा कंप्लीट हुआ। 8वें सबक का दूसरा हिस्सा भी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसकी तालीमात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे मिजाज हैं आपके? अगर आप कुरान टीपीआई क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पे अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के चैनल पर दर्स कुरान की बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। आप उन वीडियोस के ज़रिए से अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं और कुरान की गहराइयों को भी समझ सकते हैं। लिहाजा आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियोस को खुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।